یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تے بس قائم ہی رہنا ہے، پاکستان تو 27 رمضان نو بڑھیا سی، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ایسے یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو. بولنگ کا ہاتھ صحیح کیسے آئے، بیٹ صحیح کیسے آئے، اس کو سیکھنے کے لیے اتنی محنت. ایک بال ہے، ایک بلے سے اس کو مارنا ہے، بس یہ کرکٹ ہے. یور آنرز ہیں، یور آنر، جسٹس، جناب جسٹس. اور جج صاحب نے سیکھا کہاں سے انصاف بتاؤ؟ اس کے سامنے تو عام انسان ہی نہیں ہوں. میں آکسفورڈ تو پڑھے ہیں، جب تٹا بیڑا کر کے جائے 800 ڈگری. گورے کیا سکھائیں گے جو کتوں سے شادیاں کر رہے ہیں؟ ان سے سیکھنا چاہتے ہو؟ یہ والے ہمارے جو کتے ہیں، اگر وہاں چلے جائیں اور کتوں کی وہ پروٹوکول دیکھے کتوں کا، جس طرح ہماری ماں بھی بچے کو دیکھتی ہوگی. یوتھ لگائی ہوئی ہے. یوتھ کو استعمال کرنا اپنے مقاصد کے لیے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور برخورداروں اور معزز مستورات، یہاں یہ چونکہ ایسی پراپر مسجد نہیں ہے، یہ تو ہم نے مفتی صاحبان سے فتویٰ لے کے یہاں پہ جمعے کی اجازت لی تھی، اور پھر ایک خاص اپنے احکامات بتا کے کہ یہ احکامات پورے کرو پھر جمعہ یہاں جائز ہے. تو ہم سارے وہ ایس او پیز پورے کیے جس کی وجہ سے یہاں جمعے کی اجازت ہوئی. تو اس لیے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں، جتنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں کوئی 50-60 والا آدمی نہیں ہوتا، سارے ینگ ہی لوگ بیٹھتے ہیں یہاں، ینگ ہوتے ہیں، ایک آدھ بزرگ کے علاوہ باقی سارے ینگ ہی ہیں سارے، اور ماشاءاللہ روشن چہرے ہیں. یہ وقت ہے بات کو سمجھنے کا، اصل میں یہی وقت ہے بات سمجھنے کا. اس وقت میں اگر بات سمجھ لی تو اپنے لیے بھی بہت خیر کے فیصلے کر لو گے، اور معاشرے کے لیے بھی بڑے خیر کے فیصلے ہو جائیں گے. کیونکہ ایک آدمی بھی بہت ہوتا ہے معاشرے کے لیے. ایک آدمی، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا نا کہ ایک آدمی کا، ایک بچی کے تقوی نے کیا کر دیا تھا. ایک آدمی کا تقوی، معمولی نہ سمجھو اس بات کو کہ میں ایک کیا کر سکتا ہوں، نہیں. ایک آدمی بھی کرتا ہے. ابھی آج میں کسی یہاں بیٹھے بات کر رہا تھا تو وہ کہنے لگے، گولڈی صاحب کہنے لگے کہ جی وہ اصل میں تو یہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، یہ ہمارے اعمال ہیں. تو میں نے کہا ہمارے نہیں، آپ کے اعمال ہیں. تو سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہیں، میرے نہیں. میں نے کہا نہیں، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے ہمارے اعمال ہیں، لیکن اندر سے کہہ رہا ہے میرے نہیں، تیرے نہیں. مسئلہ اس بات میں، اگر میں سچ مچ یہ بات مان جاؤں کہ میرے اعمال کی وجہ سے کوئی خرابی ہے، پھر تو مسئلہ ختم ہو جائے. مسئلہ تو یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہوں، باقی سارے خراب ہیں، باقی سارے غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں. حکومتیں بھی یہی کہتی ہیں. پہلے پی ٹی آئی اس لیے کہتے تھے ہم لوگ ٹھیک ہیں، نون لیگ خراب ہے. اب نون لیگ آ گئی تو کہتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہیں، وہ خراب تھے. وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، وہ خراب تھے. میں ٹھیک ہوں، باقی سب خراب ہے. مسئلہ اس بات کا ہے کہ میں نہیں ٹھیک. اس بات کو اگر ریئلائز کر لے تب دیکھو نا، ایک آدمی اپنی تربیت چاہتا ہے، مثال کے طور پر میں اپنی تربیت چاہتا ہوں، تو اگر میں ریئلائز کروں گا میں غلط ہوں تو ہی تربیت کروں گا نا. اگر میں کہوں میں تو ہوں ہی ٹھیک، پھر کون اپنی اصلاح کر؟ میں جب میں ٹھیک ہوں تو اس مدے میں تو قابل اصلاح نہیں ہوں، مجھے تو اس میری اصلاح ہوئی بھی ہے. میں
تب اپنی اصلاح کروں گا جب میں یہ ریئلائز کر لوں گا کہ میرے اندر کچھ خامیاں ہیں. اب اندازہ کرو کہ ہم چونکہ میں آپ لوگوں کی بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات معاشرے میں کوئی نہیں سمجھا رہا، اس بات کو کوئی کر بھی نہیں رہا. میں واقعہ سناتا ہوں، واقعے سے بات سمجھ آتا آدمی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے ساتھی صحابہ دنیا کے بہترین لوگ ایور، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک، نہ ان سے بہتر لوگ کوئی ہیں نہ ان سے بہتر لوگ کوئی آئیں گے. بس یہ ڈیسائیڈ ہے بات. اب جنگ خندق کے موقع پہ چونکہ ٹھنڈ بڑی تھی، سردی بڑی تھی اور خوف بہت زیادہ تھا. خوف اس بات کا تھا کہ ہم تھوڑے سے ہیں. سارا عرب چڑھ کے آیا تھا، سارے قبیلے چڑھ کے آئے ہوئے تھے. تو خندق کھودی ہوئی تھی خوف سے کہ ادھر پھلانگ کے نہ آ جائیں. اوپر سے رات سردی روز پڑتی تھی بے شمار، یعنی اتنی سردی تھی کہ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ گیا تو سردیوں کے دن تھے، کچھ سال پہلے کی بات ہے. سردیوں کے دن تھے تو صبح فجر پڑھ کے میں جو نکلا نا مسجد نبوی سے، تو آپ یقین کرو کہ ایسی سردی تھی جیسے کبھی لندن میں ہوتی ہے، برف کی طرح اندر جا رہی تھی. میں نے کہا مدینہ میں اتنی سردی. تو اس سردی جب مجھے لگی نا شدید، تو مجھے اسی وقت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے اور جنگ خندق یاد آ گئے. میں نے کہا وہ جنگ خندق میں کیا سردی ہوگی. جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ سناتے ہیں نا، وہ سارا واقعہ وہ بھی سناؤں گا کسی وقت آپ کو. وہ سردی مجھے یاد آئی. تو اب سردی، خوف، دہشت، یہ سب کچھ تھا کہ صحابہ اتنے مضبوط ایمان والے نہیں بنے تھے، ابھی نئے ایمان سیکھ رہے تھے. اب جب یہ ساری صورتحال بنی، اندر سے بھی یہودی خلاف ہو گئے تھے، اندر سے بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے کہ ان کو خطرہ تھا کہ اندر سے بھی حملہ ہو جائے گا، باہر سے بھی حملہ ہو جائے گا، ہم تو مارے جائیں گے. اس بات پہ خوف. تو انہوں نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفد آیا کہ کہا کہ یا رسول اللہ اتنی دہشت ہے، اتنا خوف ہے، اتنی بے چینی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، کپڑے نہیں ہیں. تو اس خوف و دہشت کے عالم کی کوئی دعا ہے؟ کوئی ایسی دعا ہی بتائیں کہ اللہ سے دعا مانگ لیں. کیسی زبردست بات پوچھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا مطلب ہے آپ کریں دعا، نہیں کہ ہمیں دعا بتا دیں. ہم تو جو پیروں کے پاس جاتے ہیں نا، پیروں نے تو ہی کوئی دعا کر دے سامنے سے، اور پیر صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میں ہی کر دوں، تو جا اپنا تو جو مرضی کر، میں ہی طرح کر دینا. تو حضور سے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی دعا بتا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پڑھتے رہو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب بتانے کے لیے آپ کو میں نے ساری دعا بتائی ہے. مطلب کیا ہے؟ یا اللہ ہمارے گناہوں پہ، ہماری برائیوں پہ، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے. سمجھے بات؟ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کے بہترین لوگ، جن سے بہترین لوگ نہ کوئی آئے تھے نہ کوئی آئیں گے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو اللہ کے نبی کیا سکھا رہے ہیں؟ اور اللہ کے نبی کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا کہ ان کو کہو کہ یہ کہیں کہ یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور ہماری اس دہشت کو امن سے بدل دے، اس پریشانی کو عمل سے بدل دے. یہ اس کا مطلب اللہم استر. یہ ایسی دعا ہے کہ جب اکثر جو پرانے عرب ہیں نا، پرانے عرب سچ مچ کے عرب جو ہیں، اب تو عرب وہاں پہ کوئی شام کا آ گیا، کوئی کہیں کا آ گیا، وہ سارے وہ گڈ مڈ ہو گیا. جس طرح یہاں لاہور میں کتنے لوگ اور جگہوں کے سارے پنجابی لگتے ہیں، سارے لاہوری نہیں ہیں، تھوڑے رہ گئے، باقی اور لوگ آ گئے. اس طرح وہاں پہ بھی اب اور لوگ آ گئے ہیں، اصل عرب تھوڑے ہی رہ گئے ہیں. جو اصل عرب ہے نا، ان سے کبھی اگر آپ ملے نا تو وہ ہاتھ ملا کے کہتے ہیں
कैफ हालक अल्लाहुम्मा अस्तर, क्या हाल है तुम्हारा, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल दे, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल दे। अब सहाबा ये बात कह रहे हैं कि या अल्लाह हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दे, तो बताओ हमें कितनी ज़रूरत है इस बात को, ये दुआ मांगने की, या अल्लाह साढ़े ऐबां ते पर्दा पा दे। हम तो हैं ही ऐब ही ऐब है, हमारे अंदर तो खैर तो है ही कोई नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। हम तो बुराई ही बुराई है, खैर किधर है। तो हमें तो घड़ी घड़ी ये दुआ मांगी, अल्लाह हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दे। तो सहाबा कहते हैं जब हमने ये दुआ मांगनी शुरू की, जब ये दुआ मांगनी शुरू की तो अल्लाह तबारक व तआला ने रात को आंधी भेज दी, शदीद आंधी आ गई, शदीद। एक तो ठंड, ऊपर से आंधी इतनी आई कि उनके कुफार के जो खैमे थे ना वो उखड़ने लग गए, घोड़े इधर उधर भागने लग गए, ऊंट भागने लग गए, भगदड़ मच गई। तो बगैर लड़ाई के वो सब ने कहा चलो 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 वापस, तो सब वापस चले गए, लड़ाई खत्म इस दुआ की बरकत से। आज भी इस यही दुआ मांगने का वक्त है, खुदा की कसम। जो हालात हुए हुए हैं, बजाय सियासतदानों की तरफ देखने से अल्लाह से ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रौआतिना। अल्लाह आज भी कुदरत वाला है, वही ताकत के साथ अल्लाह है। आज भी अल्लाह एक हवा भेज के सारे हालात ठीक कर सकता है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मसला क्या है? मसला दोस्तों मेरे भाइयों ये है कि हमारा मसला ये है कि हमारे अमाल बड़े वीक हैं। मसला ये है क्योंकि हदीस में आता है जो आदमी नमाज ना पढ़ता हो, नमाज नहीं पढ़ता, इसकी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती, बेनमाजी की दुआ कबूल नहीं होती। अब 90% तो कन्फर्म बेनमाजी हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 90 तो कन्फर्म है। अब जब 90% लोग बेनमाजी होंगे तो दुआ किसकी कबूल होगी? क्या ख्याल है? ये काबिल गौर बात है। और इस वक्त का मसला इनफरादी नहीं रहा। अब मैं बता दूं आपको, इनफरादी मसला खत्म हो गया। अब ये नहीं कि मैं नुकी लगे, मैं ठीक है, मैं लोग जो कर करी जाए, नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं खुद ठीक रहा और इस पे मुतमईन रहा तो ये अजाब आएगा, और अजाब आएगा तो फिर सारे रगड़े जाएंगे। और याद रखो अल्लाह की किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं, याद रखना। ये ऐसे ही मतलब अगर कहो तो क्योंकि लोग अपनी मतलब के खिलाफ बात सुनना भी पसंद नहीं करते। ये हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो बस कैम ही रहना है, पाकिस्तान तो 27 रमज़ान में बढ़िया सी, ये तो 27 रमज़ान को अल्लाह ने बनाया था, ये अल्लाह ने रहने के लिए है, ये मदीना की रियासत है, ये फलाना है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ऐसे ये अपने आप को धोखा ना दो, ऐसा नहीं है। जब लोगों के अमाल बिगड़ते हैं तो याद रखना, जब लोगों के अमाल बिगड़ते हैं तो अल्लाह फिर रियासत मदीना नहीं देखा करते। खाना काबा से बड़ी कौन सी रियासत है? मक्का से बड़ी कौन सी रियासत है? उस खाना काबा से बड़ा कोई घर है? उस घर के अंदर जो अल्लाह का घर शुरू से तय है, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से तय है कि वो जगह वो अल्लाह का घर है, उस घर में अल्लाह ने 360 बुत रखवा दिए थे। खाना काबा में 360 बुत पड़े थे। अल्लाह को नहीं पता ये मेरा घर है, बुत क्यों रखवाए? क्या ख्याल है? अपने घर में बुत रखवा दिए। तो पाकिस्तान क्या है? अगर हमने वापसी ना की, अपने अमाल ठीक ना किए, तो अल्लाह को पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है, याद रखना। ये हम ही धोखे में हम कि बदमाशी करके भी समझेंगे कि अल्लाह बड़ा करीम है। ऐसा क्यों है? अल्लाह करीम है उन लोगों के साथ जो तौबा करने वाले हैं, जो माफ़ी मांगने वाले हैं, जो अल्लाह को कहने वाले हैं अल्लाह गलती हुई माफ़ कर दे, और हट जाने वाले हैं, उनसे करीम है अल्लाह। नाफरमानों की तो एक छूट है, हद है बस। तो ये मेरे दोस्तों ज़रा ध्यान से बात समझ लो आज। ये ऐसा ना समझना कि जो मर्जी हम करते रहें तो अल्लाह कर्म ही करता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। सारा कुरान पढ़ा नहीं पढ़ा? जिन लोगों को पकड़ आई वो कौन थे? वो अल्लाह के बंदे नहीं थे? तुर्की में जो लोग रहते थे वो अल्लाह के बंदे नहीं थे? क्या ख्याल है? मुसलमान नहीं थे? मुसलमान थे।
اور وہ ہم سے پہلے کی ریاست ہے، اسلامی ریاست پہلے کی ہے ہم سے وہ. لیکن میرے دوستو کوئی عقل سمجھ سے کوئی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو سمجھے تو صحیح، کچھ سنے تو صحیح بات کیا ہے. بتا رہے ہیں لوگ، بتانے والے بتا رہے ہیں کہ کیا بات ہے. اب کل میں کسی جگہ بیٹھا تھا تو وہاں ٹی وی پہ لگا ہوا تھا، وہ لاہور کلندر کا نا ایک پروگرام لگا ہوا تھا. آج کل چونکہ کرکٹ کے چل رہا ہے سسٹم، کرکٹ کا میچ، کرکٹ چلا رہے ہیں تاکہ لوگ کرکٹ میں ہی رہیں بس. اب وہ کرکٹ کیا چیز ہے؟ کرکٹ ایک بال ہے، ایک بلے سے اس کو مارنا ہے، بس یہ کرکٹ ہے. اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ ساری قوم کو کہاں لگا رہے ہیں؟ اس سے کیا نکلے گا؟ ساری قوم اگر کرکٹر بن جائے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اب میں دیکھ کیا رہا تھا، اس میں وہ دکھا رہے تھے کہ لاہور کلندر نے یہ پروگرام کیا ہے، وہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے، ٹیلنٹ ڈھونڈ رہے ہیں، بچے ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو وہ سکھا رہے ہیں جناب. یوں وقار یونس صاحب آ کے بتا رہے ہیں کہ بالنگ یوں کرنی ہے، یہ کندھا یوں ہو، یہ یوں گرنا ہے، یوں اگر گرو گے تو بال ادھر جائے گی، یوں ایک لمبی اس کی ایک تھی. وہ آگے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ ٹیمیں آئی ہوئی ہیں. میں نے کہا یار یہ ایک بیٹ سے بال کو مارنے کے لیے اس قدر تربیت کی ضرورت ہے کہ ہاتھ صحیح کیسے آئے، بالنگ کا ہاتھ صحیح کیسے آئے، بیٹ صحیح کیسے آئے، اس کو سیکھنے کے لیے اتنی محنت. لیکن کسی آدمی کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میری زبان یہ صحیح بولے، میری آنکھ صحیح دیکھے، میرے کان صحیح سنے، میرا دماغ صحیح سوچے، ٹھیک رخ پہ آ جائے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی محنت نہیں ہے. کیا ہے سمجھ نہیں آتی بات؟ صرف بال کو صحیح گرانا، بلے کو صحیح لانا، اس کے لیے 30 سال لگ گئے سیکھتے. اب بلہ پہ بھی صحیح نہیں آ رہا. آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، کوئی محنت نہیں، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. وہ یار بال نہیں صحیح جا رہی خود بخود، خدا کے بندوں کوئی عقل تو کرو یار. جو سمجھے گا، عقل استعمال کرے گا، اس کو بات سمجھ آئے گی. اللہ قرآن میں بار بار کیوں کہتے ہیں کہ افلا تبصرون افلا یبصرون، دیکھتے نہیں ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو، کیا کرتے ہو؟ افلا یعقلون، پاگل ہو، سمجھتے نہیں بات کو. آنکھیں بند کر کے زندگی گزارو تو گزارتے رہو. اب بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو وہ امن میں آ گیا. اس طرح نہیں ہوتا. یہ دنیا محنت کی جگہ ہے میرے بھائیو. یہاں محنت کرنی ہے، کس پہ؟ اپنے پہ. اب میں کل دیکھ رہا تھا کہ جی یہ ایشو چل رہا ہے ججوں کا، جج یہ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ معاشرے کی چیزیں ہیں. اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جج صاحبان جو ہیں یہ یور آنرز ہیں، یور آنر، جسٹس، جناب جسٹس، یہ صحیح فیصلے کریں گے. یہ کیسے کریں گے صحیح فیصلے؟ ان کی تربیت کیا ہے اس بات کی کہ صحیح فیصلہ کریں گے؟ بتاؤ. یہ انگلینڈ سے انہوں نے بار ایکٹ لا کیا ہے، وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، یہاں انہوں نے بار ایکٹ طرح کیا ہے. کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میں اس سیٹ پہ بیٹھ کے اس انصاف کا فیصلہ کروں، مجھے کوئی پرواہ نہ ہو میرے پیسے میرے پاس آ رہے ہیں نہیں آ رہے، میرے بچے کس سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں، میں نے تو انصاف کے فیصلے کرنے ہیں. یہ آسان بات ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی سمجھ نہیں رہا کہ جج صاحب نے فرما دیا، اور جج صاحب نے سیکھا کہاں سے انصاف؟ بتاؤ. کوئی ہے کسی کو اس بات کی پرواہ؟ وہ تو جج تو وہ صحیح فیصلہ کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ فیصلہ کرے گا. یا معاشرتی طور پہ کلچر میں اس قدر یہ بات ہوگی کہ لوگوں نے غلط بات سنی نہیں ہوگی. جیسا مثالیں دیتے ہیں گوروں کی، گورے تو مسلمان نہیں ہیں تو صحیح فیصلے کرتے ہیں جج صاحبان. ان کا کلچر ہے، انہوں نے غلط دیکھا ہی نہیں. اب میں اپنے بچوں کو ساتھ بٹھایا گاڑی میں، بچے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو گاڑی میں جا رہے ہیں، میں اشارہ کاٹتا ہوں
تو میرے بچے کیا بڑے ہو گئے اشارہ کھڑے ہو گئے؟ وہ تو وہ کریں گے جو میں کر رہا ہوں. مجھے یا تو یہ ہو کلچر ہو، نہیں پھر اللہ کا خوف جب تک نہیں ہوگا کوئی جج صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. ان سے توقع نہ کریں کہ صحیح فیصلے کریں گے، کر ہی نہیں سکتے. اب ہمارا جج صاحبان جو ہیں، ہماری عدالتیں 150 ملکوں میں سے 128ویں نمبر پہ آئی ہیں نہیں آئی؟ کسی کو پرواہ ہے اس بات کی یہ کیا ہوا؟ اس لیے کچھ سمجھ نہیں رہا بات کو کہ بات کیا ہے. وہ ایک جج بیچارہ مر گیا، اس کی میں کیا بات کروں، اس کی ویڈیو ساری آئی ہیں، وہ شراب پی رہا ہے اور جناب بدماشی کر رہا ہے، یہ ویڈیو ساری آئی دیکھی. اور جج صاحب ہیں بڑے وہ بابا یہ مسئلہ جج کا یا پولیس کا یا میرا نہیں، سارا ایک معاشرتی ایک مسئلہ ہے کہ ایک تربیت کا نظام ہے. اسلام نے ایک تربیت کا نظام بتایا ہے، اگر وہ نظام تربیت میں سے گزر کے نہیں آؤ گے تو بے تربیت رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو بغیر سیکھا پیدا کیا ہے، باقی ساری مخلوق سیکھی سکھائی پیدا ہوتی ہے. صرف انسان ہے جس کو سکھایا کچھ نہیں، یہ خود سیکھتا ہے. صحابہ کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ صحبت یافتہ. تو یہ کسی کی صحبت ہوگی اس کی تو یہ سیکھے گا. صحبت میں خود بخود نہیں سیکھ سکتا، کوئی سکھانے والا ہوگا تو سکھائے گا. اتنی بات کو سمجھ نہیں رہا یہ بات کہ یہ مسئلہ کیا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی. انسان کو انسان بنانا یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں. غور تو کرو. میں ایسا انسان بن جاؤں کہ میری زبان سچ بولے، میں ایسا انسان بن جاؤں کہ میری آنکھ ٹھیک دیکھے. یہ مذاق ہے؟ یہ خود بخود ہو سکتا ہے؟ میرے خیال پاکستان میں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں چند 100 لوگوں کے علاوہ چند 100 ہزار بھی نہیں، ان 100 کے علاوہ لوگ سچ بولتا ہو گئے. چند 100 لوگ ہوں گے سچ بولنے والے. انہیں سچ بولنا جھوٹ بولنا کوئی برائی ہی نہیں سمجھتا برائی، کوئی پرابلم ہی نہیں. میں نے اچھے نیک لوگوں کو دیکھا جھوٹ بولتے گھبراتے بھی نہیں. یہ اتنا آسان بات نہیں ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں اور سب ایسے بغیر محنت کے ٹھیک ہو جاؤں. بابا بڑی زبردست محنت ہے، یہ بہت زبردست محنت ہے، بڑی زبردست محنت ہے اپنے آپ کو انسان بنانا. لیکن اس وقت جو معاشرہ اس وقت جو چل رہا ہے وہ اس میں اس وقت میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہمارا کہ انسان بننے. اگر ذرا بھی ہمیں عقل ہوتی تو کوئی 15 سال کی لڑکی کو 15 سال کے لڑکوں کو کوئی ایجوکیشن میں ڈالتے. ذرا بھی عقل ہوتی، ذرا بھی سمجھ ہوتی کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں. یہ ابھی دیکھ تو میں آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کتے جو ہے نا لوگوں نے رکھے ہوتے تھے کتے، تو وہ چلو باہر رکھے ہوئے ہیں کسی نے اندر، چلو ادھر. اب تو کتوں سے چمیاں لے رہے کتوں کی. کتے منہ پہ یعنی منہ کے ساتھ منہ لگا رہے کتوں کے. مسلمان او بابا کتا غلیظ جانور ہے. سور کے بعد سب سے نجس جانور کتا ہے، سب سے نجس سور ہے. سور کے بعد کتے کا نمبر ہے. کتے کے منہ کی رال اگر کپڑوں کو لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. کتوں سے جفیاں، کتوں سے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو کچھ بھی کیا میری امت بھی وہ کرے گی. اگلی بات بھی حضور نے فرمائی تھی، وہ میں یہاں فرما نہیں سکتا. یعنی اس حد تک کہ انہوں نے اپنی ماں سے بدکاری کی تھی، یہ بھی کریں گے. ابھی قانون پاس نہیں ہوا یورپ میں کسی ملک، اسپین میں کہاں پہ کتوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں، کتوں سے جنسی روابط رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ وہ تو بیچارے جانور ہیں جن کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں، جن کی طرف آپ للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی قومیں ہیں. اللہ ان کو کہہ رہا ہے یہ جانوروں سے بدتر ہیں.
ان کو تو کچھ سمجھ نہیں تھی. ابھی میں لندن میں کسی جگہ پہ کسی ریسٹورنٹ میں کافی پی رہا تھا, کچھ ساتھ دوست تھے, تو وہاں ایک 2-3 لڑکے آئے, ایک ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی. ان لڑکوں نے ایک چھوٹا سا, بعد میں ایک لڑکا آیا, اس نے ایک چھوٹا سا کتا تھا, چھوٹا سا کتا ایسے اتنا سا, اللہ نے کتے میں کو عجیب دیے ہیں, یعنی یہ عجیب ہی کتے, یہاں تو ایسے کتے دیکھے نہیں میں نے کبھی, یقین کرو. میں کہو وہاں والے, یہ والے ہمارے جو کتے ہیں, اگر وہاں چلے جائیں اور کتوں کی وہ پروٹوکول دیکھے کتوں کا, تو اتنے لوگوں نے کہیں ساڑا تجھے کتے والا حال کیتا ہے. کتے تو آئے نہیں, یقین کرو اس بچے لڑکے نے کتا یوں گود میں اٹھایا, جیسے کوئی شفیق ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے. اس نے کتے کو اٹھایا, وہ لڑکی کے پاس آیا, لڑکی نے کتے کی طرف یوں دیکھا جس طرح ہماری ماں بھی بچے کو دیکھتی ہوگی. اس نے کتے کو جو کہ جفی پالی اور منہ چمڑا شروع کر دیا. میں نے کہا انا للہ, مجھے اتنی گھبراہٹ شروع ہوگی. میں کہا یار اٹھ جاؤ, تو میرا دل, میں باخدا مجھ سے وہ کافی پی نہیں گئی, کھایا نہیں. میں کہا برے کر دے, میرا دل گھبرا رہا ہے, پر اٹھو یہاں سے. اتنی گندی عورت ہے یہ. اب یہاں بھی ہو رہا ہے. اب یہاں جب صحیح بات نہیں سکھاؤ گے میرے بادشاہو, اور صحیح نہیں کرو گے تو غلط تو پھر ہوگا. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, کوئی نہیں سن رہا, نہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. یوتھ لگائی ہوئی ہے کہ یوتھ کیا ہوتا ہے. یوتھ, آپ کو عجیب بات بتاؤں, یوتھ کو استعمال کرنا اپنے مقاصد کے لیے, یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. کیونکہ بچوں کو تو پتہ ہی نہیں. اب 18 سال کا بچہ, 20 سال کا بچہ, اس کو کیا پتا کہ کتنی خیر کس میں شر میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے, طائف جب گئے تھے تو 4-5 سرداروں سے بات کی. جب سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی, اب وہ تو کہ زیرک سمجھدار آدمی, تو نے کہا یہ خطرہ ہے, یہ اس آدمی کی شکل جھوٹے والی نہیں ہے, یہ جھوٹا نہیں, پتہ نہیں نبی ہے کہ نہیں ہے, مگر جھوٹا, یہ اس کی شکل جھوٹے والی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا چہرہ ہوگا, کیا چہرہ ہوگا. اب وہ کفار کہہ رہے تھے اس کی بات نہیں ماننی, مگر اس کا چہرہ بڑا روشن ہے, یہ بول سچ رہا ہے, ماننے میں خیر نہیں ہے, مگر یہ جھوٹا نہیں ہے, ہماری قوم خلاف ہو جائے گی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا کیا حل کریں, تو انہوں نے یوتھ کو پیچھے لگایا حضور کے, کہ ان کو تو پتہ نہیں, بچوں کو جن کو ہم کہتے ہیں یوتھ, کہ میرے ساتھ تو یوتھ ہے. ہمارے سیاسی لیڈر کہتے ہیں نا یوتھ ہے میرے ساتھ, کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے ان کو پیچھے لگاؤ, کیونکہ ان کو تو بچاروں کو, یہ انہوں نے پیچھے لگایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ یوتھ نے حضور کو پتھر مارے تھے, یوتھ نے حضور کو اتنے پتھر مارے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن مبارک, جوتے خون سے جم گئے تھے, کیونکہ بے سمجھ لوگوں ان کو بیچ پیچھے لگایا تھا. آج بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یوتھ کو استعمال کرنا, یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, یاد رکھنا. بھئی سمجھدار لوگوں سے بات کرو, بچوں سے کیا بات کر رہے ہو, کیونکہ یہ سارا ہمارے سامنے, کسی کے سامنے بھی آخرت نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا. تو یہ اس وقت سامنے کیا ہے بات, اس وقت کا نفع کیا ہے. جب دنیا کا نفع سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے میرے دوستو, یاد رکھنا, جو دنیا کا نفع سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا, جس کے سامنے آخرت نہیں ہوگی, یہ سوائے شر کی اور کچھ نہیں کر سکتا. یاد رکھنا, جس کے سامنے آخرت نہیں. اس لیے نبی آگے کیا, جب انبیاء تشریف لاتے تھے کیا کہتے تھے بتاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11-12 سال کس بات کی محنت کی مکہ مکرمہ میں, صرف اس بات کی کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا ہے, تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے, تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے, اس کو پہچانو پہلے. ابھی نہیں, نہ نماز نہ روزہ, کچھ نہیں. 11-12 سال بعد نماز آئی ہے. 11-12 سال تک صرف ایک ہی بات کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے. جب تک حاکم کی عظمت دل میں نہیں ہوگی,
حکم دینے والے کی عظمت دل میں نہیں ہوگی تو آدمی اس کو حکم کیسے مانے گا؟ بتاؤ. میری بات تو میری اولاد تب مانے گی جب وہ سمجھے گی کہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارے لیے اس نے راحتیں کی ہیں، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، ہمارے لیے اس نے یہ کیا، ہمارے لیے یہ کیا. جب میری عظمت ہوگی تو میری بات سمجھے گی نا کیا کہہ رہا ہے. ورنہ باپ کو لوگ گولی نہیں مار دیتے. کتنے روز کیس آتے ہیں کہ باپ کو قتل کر دیا، یہ بھی تو باپ ہی تھا، اس کو کیوں قتل کر دیا؟ کہ اس کی عظمت دل میں نہیں تھی، اس نے وہ سلوک نہیں کیا تھا. لوگوں کے دل میں اللہ کی عظمت بٹھانا سب سے پہلی بات ہے. یہ حکم تو بعد کی بات ہے. وہ کون ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے تمہیں آنکھوں میں نور عطا فرمایا ہے؟ وہ کون ہے جس نے تمہیں زبان دی ہے گویائی کے لیے؟ کون ہے جس نے کان دیے سننے کے لیے؟ کون ہے جو تمہیں روٹی کھلاتا ہے؟ کون ہے تجھے ہضم کر دیتا ہے؟ کون ہے تیرا سسٹم ٹھیک چلا رہا ہے؟ وہ جب تک اس کی عظمت دل میں نہیں آئے گی اس کی بات سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے اگر ہمارے اب یہ میں آپ کو یہ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، ان میں کئی یوتھ ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے ذمے یہ کام ہے کہ اپنے مالک کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو اور اس کی بات کو مانو. پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. کس طرح اللہ زندگیاں بنائیں گے، کس طرح اللہ خیر دنیا میں اتاریں گے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو رنگین کر دیں گے. صحابہ نے کیا کیا تھا؟ صحابہ نے صرف اللہ کی بات ماننی تھی بس، اور کچھ نہیں کیا. نہ کوئی یورپ پڑھنے گیا تھا کہ جی وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئیں جناب، وہاں سے ڈگری آکسفورڈ سے ڈگری لی، جب تک بیڑا گرک جائے. آکسفورڈ کی ڈگری کو کیا سمجھتے ہیں؟ آکسفورڈ کیا چیز ہوتا ہے؟ مطلب جانور ہے، جانوروں سے کیا سیکھ کے آئے ہو؟ لیکن جس نے آکسفورڈ سے ڈگری لی ہوئی ہے وہ کیا ہے بھلا یہاں پہ بتاؤ؟ اس کے سامنے تو عام انسان ہی نہیں ہوں. میں آکسفورڈ تو پڑھے ہیں. کوئی نہیں سمجھ رہا بات کو، کوئی نہیں سمجھ رہا بات کو. اور ڈگری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی چاہیے کہ اس کو نبی کی زندگی آتی ہے کہ نہیں آتی، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ، کہ حضور نے شادی کی تھی تو بیوی کے ساتھ کیا کیا تھا، حضور نے کاروبار کیا تھا تو کیسے کیا تھا، حضور صبح کو کیا کرتے تھے، حضور شام کو کیا کرتے تھے. یہ ڈگری چاہیے، اس سے بنتی ہے زندگیاں. سکولوں کالجوں سے آکسفورڈوں سے نہیں بنتی زندگیاں. گوروں سے سیکھ رہے ہو، گورے کیا سکھائیں گے جو کتوں سے شادیاں کر رہے ہیں؟ ان سے سیکھنا چاہتے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ہمارے پاس ایک زندگی ہے میرے دوستوں، ہمارے نبی کی زندگی ہے، ہمارے اللہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں. اور یار اس زندگی کو سیکھ کے پہلے اپلائی تو کر کے دیکھو. ہم نے تو یہ زندگی سیکھے بغیر فیل کر دی، سمجھے بغیر فیل کر دی. حضور والی زندگی گزار کے اس کو فیل کروں تو مجھے سمجھ آئے کہ ہاں جی اس نے گزار کے دیکھی تھی، فیل کر دی. آج تک جس آدمی کی داڑھی نہیں ہے، زندگی تو داڑھی کو زندگی تو نہیں، داڑھی تو بال تو اگ ہی آتے ہیں. جس نے یہ آج تک میرے سامنے یہ مثال ہے، جس نے یہ سمجھ کے آج تک داڑھی رکھی ہے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا طریقے میں داڑھی رکھی ہے، میں نے ایک آدمی ایسا نہیں دیکھا کہ بعد میں پچھتایا کہ یار میں کیتا ہے. ایک میں نے نہیں دیکھا، خدا کی قسم مجھے نہیں کوئی ملا ایسا جس نے کہا کہ یار میں بڑا غلط فیصلہ کیتا سی، داڑھی رکھ لی. جس کی میں نے داڑھی دیکھی ہے طریقے نبی والے طریقے والی، اس نے اللہ کی قسم یہی کہا ہے یار بڑی غلطی کی تھی، بڑا لیٹ کرتا ہے یار. اتنی بڑی کوئی آدمی حضور کی زندگی گزار کے مجھے یہ کہے کہ میں حضور کی زندگی گزار کے دیکھی ہے جناب، کچھ نہیں جی چھڈو، پھر میں سمجھ آؤں. وہ گزارے بغیر، سیکھے بغیر، سمجھے بغیر ہی فیل کر دیا، نبی کی زندگی کو فیل کر دیا اور سمجھ رہے میں آج کے رسول ہیں. ایسے نہیں ہوتا. تو میرے دوستو آج کی ساری میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ عقل سے زندگی گزارو، سمجھ کے، انیوا نہیں کہ جو کوئی کہی جا رہا ہے نہیں. یہ سیکھو، میں نے سیکھنا ہے، میں جنت کے لیے بنا ہوں، جنت والا بننے کے لیے مجھے یہاں سے بننا ہے، یہاں آگے نہیں بننا، جا کے یہاں بننا ہے. اگر یہاں نہ بنے
اگر یہاں نہ بنے تو پھر اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں لائے گا، یاد رکھنا. پھر جنت میں جا کے سکھایا جائے گا، جہنم میں جا کے پھر پھینٹی سے سکھایا جائے گا کہ تو نہیں سیکھی تھی اتنے سیکھتے آ کے، تو کیوں پھینٹی کھانی ہے، یہاں ہی سیکھ لے. یہ بھی بن جائے گی، اگلی بن جائے گی. سمجھ آ رہی بات کی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا